عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں بشرطی کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو. اگین یہاں پہ تین باتیں جن کو یہاں پہ خاص طور پہ مینشن کیا گیا وہ کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ اسلام کھلے چھپے مرد اور عورت کے تعلق کی اجازت نہیں دیتا. چوری چھپے آشنائیاں اور دوستیاں کرنا اور افیئرز چلانا یہ اسلام کے خلاف ہے. تو وہاں پہ کوئی دینداری نہیں کہ اگر ہر چیز ہم کر رہے ہیں لیکن کہیں پہ اس طرح کے غلط تعلق میں بھی ملوث ہیں. تو سب سے پہلے کرنے کا کام تو کیا ہے کہ اس چیز سے باہر نکلا جائے، اس چیز کو چھوڑ دیا جائے، اس تعلق کو ختم کیا جائے. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اسلام کس چیز کا سبق دیتا ہے؟ کہ نکاح کے ذریعے سے تعلق کو قائم کیا جائے. اور تیسری امپورٹنٹ بات جو پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ مہر ادا کرنا ہوگا. مہر ادا کر کے نکاح کر کے عورت کو محفوظ کیا جائے، اس کے تمام حقوق ادا کیے جائیں. عورت صرف اپنی وقتی لذت کے لیے فائدہ ہی نہ اٹھایا جائے. اور آپ دیکھیں ایک وقت تھا جب ان چیزوں کو برا محسوس کیا جاتا تھا اور ان چیزوں کو چوری چھپے ہی کیا جاتا تھا. لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ مسلمان گھرانوں میں ہی پیرنٹس کی اجازت کے ساتھ ایسے تعلقات قائم ہیں. حیرت ہوتی ہے کہ اس جگہ تک ہم کیسے پہنچ گئے کہ لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ آ کے اور ماں باپ کے سامنے ہے، یا اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ وہ ڈنر پہ جا رہی ہے، وہ چائے پہ جا رہی ہے، اور لڑکا اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ جا رہا ہے اینڈ اٹس ایکسیپٹیبل. یہ کیسے ایکسیپٹیبل ہو گیا؟ اور ہم کہتے ہیں نہیں ہم پابندی نہیں لگانا چاہتے کیونکہ اگر ہم ان پہ پابندی لگائیں گے تو یہ چھپ کے برائی کریں گے. آپ دیکھیں شیطان کس طرح بری چیزوں کو ہمارے سامنے خوشنما بناتا ہے نا. تو کیا کس طریقے سے پیرنٹس کو کنونس کیا شیطان نے کہ بجائے اس کے کہ وہ چوری چھپے برائی کریں، وہ اعلان ہماری اجازت سے ہمارے سامنے برائی کریں. ہاؤ وی آر جسٹیفائڈ ان ڈوئنگ دس؟ تو یہاں پر خاص طور پہ اس چیز سے منع بھی کیا گیا اور نکاح کے بارے میں بتایا گیا کہ مرد اور عورت کا تعلق نکاح کے ذریعے ہوگا اور نکاح مہر ادا کر کے کیا جائے گا، بشرط کہ ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، ان کے قوام بنو، ان کی ذمہ داری لو، ان کے حقوق کی پروٹیکشن کرو، جس میں سب سے پہلا حق مہر کا آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہر عورت کا حق ہے، اور نکاح کے بعد جس چیز کے ساتھ عورت کے باپ، بھائی یا وارث کی عزت کی جائے تو وہ اسی کا ہوگا. اور انسان کی جس کے بدلے میں سب سے زیادہ تکریم کی جانی چاہیے وہ اس کی بیٹی یا بہن ہے. اس حدیث کو ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا امپورٹنٹ باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنی ضروری ہیں. سب سے پہلے کیا کہ مہر عورت کا حق ہے، دس از ہر رائٹ، ٹھیک ہے. اور دوسری بات کیا پتہ چلتی ہے کہ نکاح کے بعد عورت کے جو رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے، باپ، بھائی یا وارث، ان کی جو جس بھی چیز کے ساتھ ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، مطلب کوئی بھی تحفے تحائف جو ان کو دیے جائیں گے وہ بھی انہی کا حق ہوں گے، وہ اسی کا ہوگا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ مہر، یہاں پہ مہر کو حق کہا گیا اور لڑکی کے رشتہ داروں کو تحفے تحائف دینے کی بات کی گئی. اور تیسری بات کہ کسی بھی شخص کی عزت اور تکریم جس کے بدلے میں کرنی چاہیے وہ اس کی بیٹی یا بہن ہے. یعنی سب سے زیادہ کسی کو اگر انسان رسپیکٹ اور تکریم دیتا ہے کس بنا پر اور کس بنیاد پر؟ کہ کسی نے آپ کو اپنی بہن اور بیٹی دے دی تو وہ سب سے زیادہ عزت اور تکریم کا حقدار ہے. اب انہی تینوں چیزوں کو دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں یا ہمارے ہاں ان چیزوں کو کس طرح دوسری بالکل ایک اپوزٹ سائڈ ہم لے کے چلتے ہیں کہ لڑکی جہیز لے کر آئے گی، پھر لڑکی والے لڑکے والوں کو تحفے تحائف اور سونے بھی بنائیں گے، یعنی اتنی قیمتی بیٹی بھی دیں گے، اس کے ساتھ جہیز بھی دیں گے، اس کے ساتھ لڑکے والوں کو تحفے تحائف بھی دیں گے، اور اس کے بعد ڈر کے بھی لڑکے والوں سے، لڑکے والے آ رہے ہیں، لڑکے والے. دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے لڑکے والوں کی عزت نہیں ہے، ان کو گفٹ نہیں دینے چاہیے، لیکن میں ایک کانسیپٹ کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، کہ ان لڑکے والوں کو ہی اتنا اونچا بٹھایا جاتا ہے اور لڑکی والے لڑکی دینے کے باوجود وہ دبتے ہی رہتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ انہی کا احسان ہے کہ ہمارا بوجھ انہوں نے کہیں ہم سے اٹھا لیا. اللہ اکبر، کتنا خوبصورت یہ دین ہے نا، ہم اسی دین سے بھاگتے رہتے ہیں. اور کتنی عورتوں کے حقوق کی حفاظت ہے اس دین کے اندر، لیکن جب ہمیں علم نہیں ہوتا پھر اس طریقے سے ہم نیگیٹو پروپیگنڈا سے اثر لے کے ہم اپنے ہی دین سے بیزار ہوتے ہیں.
تو مہر بھی لڑکی کا حق ہے، اور جو لڑکی کے گھر والے ہیں ان کو تحفے تحائف دینا وہ بھی ان کے گھر والوں کا حق ہے، اور کوئی اگر اپنی بیٹی یا بہن دیتا ہے تو وہ سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی عزت اور تکریم کی جائے۔ دیکھیں یہ آسان کام نہیں ہوتا، ایک بیٹی کو پال پوس کے جوان کر کے اتنی ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے، وہ جسے کہتے ہیں نا جگر کا ٹکڑا نکال کے کسی کو دے دینا، از اٹ ایزی؟ تو اس موقع پر لڑکے والوں کو بھی چاہیے تھوڑے سے اپنے دل میں وسعت، نرمی، پیار، محبت۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے لڑکی ادھر جاتی ہے وہ کہتے ہیں 100% پوزیشن اب ہماری ہونی چاہیے، نہ لڑکی اپنے میکے جائے گی نہ میکے والے یہاں پہ آئیں گے۔ تو یہ اس طرح کی پابندیاں اور سختیاں، اور انہی باتوں پہ شروع کے دنوں میں اتنے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس موقع پر تھوڑا سا دل میں احساس کریں، کیونکہ موسٹلی جگہوں پہ اپنی بھی بیٹیاں ہوتی ہیں، صرف ہم دوسرے کی بیٹی نہیں لاتے، اپنی بھی دینی ہوتی ہے۔ تو اس وقت اگر ہم اپنے دل میں یہ خیال لے آئیں کہ میں نے بھی اپنی بیٹی دی ہوئی ہے، مجھے احساس ہے یہ فیلنگ کیسی ہوتی ہے، تو شروع کے دن ہوتے ہیں، وہ بچی ایک ماحول میں 20 25 26 سال گزار کے لائی ہوتی ہے، اس کے ایک اپنا ظاہر ہے ایک بانڈنگ ہے، ایک رشتہ ہے، اس جگہ سے ایک تعلق ہے۔ یہ جتنی خواتین اس فیز میں سے گزری ہیں ان سب کو اس بات کا معلوم ہے کہ میں اکثر کہتی ہوں کہ مجھے اس طرح کی وہ فیلنگ آتی تھی، حالانکہ میں اپنے آپ کو بہت ایموشنلی اسٹرانگ سمجھتی ہوں، لیکن اٹ واز سو ہارڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ کسی نے مجھے درمیان سے کاٹ کے دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، ایک جگہ پہ بھی چین نہیں آتا تھا۔ ادھر رو تو امی ابو کی یاد اور گھر کی یاد میں رو، اچھا ادھر جاؤ تو پھر یہی فکر ہو کہ اپنے گھر سسرال واپس جانا ہے۔ اور میں اس کیفیت میں یہ سوچتی تھی یہ کیفیت لائف ٹائم ہے، مطلب یہ ساری زندگی ایسے ہی ہوگا، لوگ کیسے شادیاں کر کے جاتے ہیں؟ لیکن وہ ایک فیز ہوتا ہے، تو اس فیز میں لڑکی کو تھوڑی سی ایک، یعنی اس کو ایک وسعت دینا، تھوڑا سا پیار محبت، تھوڑی سی گنجائش دینا کہ اسے وقت چاہیے اب ان چیزوں میں، نئی جگہوں میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے۔ اس لڑکی سے تو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ آئے اور سب کو خوش کرے، اور ہر ایک کے بارے میں وہ جانتی بھی ہو اور ہر ایک کی اچھی بری چیزوں کو بھی جانتی ہو، اور بالکل اس لیول پہ جس لیول پہ 60 40 50 سال کے بعد پہنچی ہے، اس کا مقابلہ اس آنے والی بچی سے پہلے دن سے ہو رہا ہوتا ہے، وہی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے۔ تو ایسے نہیں ہوتا، اس کو وقت دیں، وقت لگے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک دوسرا اینگل بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ لڑکیاں جب شادی ہو کے جاتی ہیں تو اس وقت ہر وقت اپنے میکے کا ذکر نہ کرتی رہیں، دس از ویری امپورٹنٹ ایز ویل، کیونکہ انسان کے اندر ایک نیگیٹو فیلنگ بن جاتی ہے نا، اگر ہم جا کے اور اپنے ہسبینڈ کو ہر بات میں کہ میرے ابو تو ایسے نہیں کرتے، میرے ابو تو اس کام کو ایسے کرتے ہیں، میرے ابو نے تو ہمیشہ ایسے کیا، تو آپ دیکھیے کس طرح کی نیگیٹو فیلنگ ڈیولپ ہوگی نا۔ تو آپ کے ابو کو بہت سالوں کا ایکسپیرینس تھا، اس کے بعد وہ اس مقام پہ پہنچے اور وہ آپ کے لیے ایک ہیرو بنے۔ یہ شخص ابھی ابھی زندگی کے تجربے اس نے شروع کیے ہیں، ابھی اس نے پریکٹیکل لائف میں قدم رکھا ہے، اس کو وقت لگے گا۔ یا اسی طریقے سے ہر وقت بیٹھ کے سسرال کے آگے روتے ہی رہنا، اداس چہرہ بنانا، ماما یاد آ رہی ہیں، گھر یاد آ رہا ہے، اٹس اے نیچرل فیلنگ، لیکن اگر ہم اس کو خود پہ سوار کر دیں گے تو اس کیفیت کے ساتھ بھی گھر والے خوش نہیں رہ سکتے۔ تو اس لیے اس وقت ہر وقت میکے کی تکرار اور ہر وقت یاد کرتے رہنا، اداس رہنا، تو یہ بھی کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ اس گھر کو آہستہ آہستہ اپنانے کی کوشش کریں، اور نئے گھر کو بھی اون کرنا شروع کریں کہ اتنی محبتوں اور چاہتوں سے لے کر آئے ہیں، اور کسی نے اپنا بیٹا جس کو ظاہر ہے کہ پالا، پیدا کیا، پالا، اس کی تعلیم کی، اور پھر اس نے ایک قابل بنا کر اس کو آپ کے حوالے کیا، تو اس ماں کی بھی کچھ ظاہر ہے اس کی بھی کچھ خواہشات ہوتی ہیں، تو ان کا بھی عزت احترام کیا جائے۔ اور یہ جو سوچا جاتا ہے نا کہ پہلے دن سے میری بات کی امپورٹنس اس شخص کے سامنے اپنی ماں سے زیادہ، دس از ویری رانگ۔ ٹھیک ہے کہ اس ماں کی ایک اپنی اہمیت اور مقام ہے، تو ہم وہاں پہ ایک اس لیے نہیں آتے کہ ہم وہاں سے ان کا مقام لے لیں۔ ماں کا ایک اپنا درجہ مقام ہے اور بیوی کا ایک اپنا درجہ مقام ہے، اور یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے کہ سالوں لگتے ہیں اس بانڈنگ میں اور اس جگہ پہ پہنچنے کے لیے۔ تو جلد بازی میں نیگیٹو طریقوں سے، مکروہ طریقوں سے ان رشتوں کو خراب کرنا، اسی لیے گھروں سے اور رشتوں سے برکتیں اٹھ گئی۔ حالانکہ یہ رشتہ کتنا خوبصورت رشتہ ہے اور کتنا پیار اور محبت والا رشتہ ہے، لیکن ہم اپنی ہی لا علمی اور اپنی ہی جلد بازی میں چیزوں کو اپنے ہی ہاتھوں خراب کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ محبت اور احترام چھیننے سے نہیں آتا، دینے سے آتا ہے، اور اس پہ سالوں لگتے ہیں، اس پہ وقت لگتا ہے کہ آپ ون سائیڈڈ ہو کے اخلاص سے، پیار سے، محبت کے ساتھ لوگوں کے دل جیتنے ہیں۔ ہماری امیوں نے تو یہی کیا تھا۔ اب ہم سمجھتے ہیں شاید وہ تو بے وقوف تھی، ہم تو بہت عقل مند ہیں، ہم تو پہلے دن سے سب کچھ اپنے کنٹرول میں کر لیں،
تو آپ دیکھ لیں وہ بڑی عقل مند تھی، اسی لیے انہوں نے ان برکتوں سے پورے خاندانوں کو سنبھالا، ایسی نسل اٹھائی، تربیت کی۔ اور ہم اپنی جلد بازی اور یہ جو سو کالڈ ہماری عقل مندی ہے اس کے ہاتھوں پھر ہم اپنے شوہر تک کو بھی اپنا نہیں سکتے ہیں۔ تو محبت اور احترام دینے سے ملتا ہے، کسی کی قدر کرنے سے، تب ہماری بھی قدر لوگوں کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اور ہم نے جیسے پڑھا ہے نا، وہ مما رزقناہم ينفقون، تو ان انفاق میں کیا ہے؟ دیتے چلے جائیں، اللہ کی خاطر دیں، دل میں وسعت پیدا کریں، عزت دیں، احترام دیں، محبت دیں، قدر دیں۔ تو یہ مما رزقناہم ينفقون میں صرف مال کا ہی نہ سوچتے رہیں، دیتے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں دنیا اور آخرت دونوں میں دکھائے گا۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا۔